السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي زدني علما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا فتهلك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اس وقت میں کائنات میں ایجوکیشن کا، تعلیم و تعلم کا، سیکھنے سکھانے کا زور لگایا جاتا ہے۔ جہاں بھی دیکھو، جدھر بھی دیکھو، اس بات کی ترغیب دیتے ہوئے آپ کو ایک بڑا مجمع ملے گا جو آپ سے یوں کہہ رہا ہے کہ پڑھو پڑھو پڑھو۔ پڑھنے کی طرف ترغیب دیتے ہوئے اس بات کی استدلال بھی کی جاتی ہے کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل کی گئی وہ اقرا کی نازل کی گئی، لیکن اس امت کے مجمع میں اس بات کی طرف کوشش کرنا بھول جاتے ہیں کہ اقرا کے ساتھ اس بات کو بتائیں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا امت کو پیغام دیا۔ بھئی آپ پر پڑھو کی آیت تو نازل ہوئی، آپ نے کیا پڑھایا؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے۔ لوگ اقرا پر موقف کر دیتے ہیں، اقرا کہاں اور ان کی ترغیب کا استدلال بند ہو گیا اقرا پر۔ یہ پوچھا جائے گا ارے اقرا پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلا اقدام کیا کیا؟ حضور نے کیا پڑھایا؟ حضور نے کیا سکھایا؟ حضور نے کیا سمجھایا؟ اسے کہتے ہیں تفسیر قولی، تفسیر عملی۔ ایک ہے تفسیر قول، اقرا کی تفسیر کیا ہے، اور یہ ہے تفسیر عملی، اقرا پر آپ نے کیا عمل کیا۔ یہ دونوں جب تک آپ کے سامنے واضح نہیں کیے جائیں گے تفسیر ادھوری رہے گی۔ اس لیے کہ صاحب شریعت
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اقرا کا پیغام لینے کے بعد اس کو عملی جامہ کیا پہنایا؟ اگر اس بات پر ہم غور کریں تو ہمیں یہ بات واضح طریقے سے ملے گی کہ آپ نے سب سے پہلے امت میں آنے کے بعد 3 سال تک تو خاموش رہے. 3 سال تک حالانکہ اقرا کا پیغام حضور کو ملا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. آیت نازل ہو گئی. اب نازل ہونے کے بعد فوراً پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، لیکن آپ پر 3 سال تک وقفہ ہو گیا. 3 سال تک آپ نے کچھ نہیں کیا. علماء فرماتے ہیں آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ آپ نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ عربی پڑھنے کو تو کہہ دیا لیکن نصاب نہیں بتایا. پڑھنے کو تو کہہ دیا لیکن نصاب نہیں بتایا. کیا پڑھاؤں، کیسے پڑھاؤں، کس طرح پڑھاؤں، کس کو پڑھاؤں تو پہلے کہاں سے شروع کروں؟ اس لیے کہ سرکار بذات خود پڑھے ہوئے تو نہیں تھے. آپ نبی الامی ہیں اور نبی الامی کو کہہ دیا گیا پڑھیے تو آپ پڑھنے کو تیار ہیں. چلو ابھی میں پڑھنے کو تیار ہو گیا. کیا پڑھوں اور کیا پڑھاؤں، اس سلسلے میں 3 سال وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. آگے کا کوئی مسئلہ بتایا ہی نہیں گیا. اب اس وقفے کے بعد آیت نازل ہو رہی ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام اقرا کا پیغام لینے کے بعد بے چین رہے پڑھائی کے لیے. کیا پڑھوں کیا پڑھوں کیا پڑھوں کیا پڑھوں. اور آگے بھی کہہ دیا گیا 2 مرتبہ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اے نبی جی پڑھیے، آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، بہت کریم ہے، اور وہ اس نے قلم کے ذریعے سے لوگوں کو سکھایا. علم بالقلم، اور انسان کو کیا پڑھایا؟ وعلم الانسان ما لم یعلم، وہ پڑھا دیا جو انسان جانتا ہی نہیں تھا. اب ہم کیا جانتے تھے؟ کچھ نہیں جانتے تھے. اللہ نے دھیرے 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 ہر چیز پڑھایا انبیاء کے ذریعے سے. تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوچنے میں لگ گئے کیا پڑھوں. قلم کہا جا رہا ہے، علم الانسان ما لم یعلم کہا جا رہا ہے. کیا پڑھوں کیا پڑھوں کیا پڑھوں کیا پڑھوں. 3 سال کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا المدثر. 3 سال اور بے چینی، پڑھائی کے تلاش میں بے چینی اتنی بڑھ گئی اتنی بڑھ گئی اتنی بڑھ گئی. سوچتے 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 ڈپریشن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا چلے گئے اتنا چلے گئے اتنا چلے گئے. کہا میں اب زندہ رہ کر کوئی فائدہ نہیں، میں کہیں چلا جاتا ہوں. میں زندہ رہ کر کوئی فائدہ نہیں. میں اللہ پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، کیا پڑھنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سوچتے 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 اتنا ڈپریشن میں چلے گئے، پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے. چلتے 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 پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے اور سوچا آپ نے جب راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، چلو بھائی زندگی کا آخری راستہ اختیار کر لیتے ہیں. تو وہ فرشتہ جس نے آ کر اقرا کا پیغام دے کر گیا، وہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے کرسی پر، اور وہ اشارہ کر رہا ہے نہیں، آپ آگے قدم نہ بڑھائیں،
بخاری شریف کی روایت ہے، معلق لٹک رہا ہے وہ آسمان و زمین کے درمیان، لٹکتا ہوا اشارہ کر رہا ہے نہیں، کچھ قدم آگے نہ بڑھائیں، ڈپریشن میں نہ جائیں، پریشان نہ ہو، مسئلہ ان قریب حل ہونے والا ہے۔ سرکار پھر واپس چلے جاتے تھے، چلو بھی دکھ گیا، پھر دوبارہ 1 سال گزر گیا، اب آپ علیہ السلام نے پھر وہی سوچتے کیا بھئی ابھی بھی جو مسئلہ میں حل کرنا چاہ رہا تھا، جو مسئلہ میں چاہ رہا تھا پڑھنا، وہ پڑھائی کا تو کوئی نصاب بتایا نہیں گیا، اب میں کیا کروں، سوچتے پھر دوبارہ ہلاکت تک پہنچ گئے۔ پھر وہی فرشتہ جو 1 سال پہلے دکھا، وہ کچھ مدت کے بعد وہی نظر آ رہا ہے، پھر اسی شکل میں معلق بین السماء والارض اشارہ کر رہا ہے نہیں، آپ پریشان نہ ہو، حل ہونے والا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ کیا ترتیب تھی، کسی نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، سرکار کے ساتھ ایسا ہوا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 3 مرتبہ آپ چوٹی تک پہنچ گئے اور تینوں مرتبہ آپ کو اشارہ کر کے روکا گیا، تیسری مرتبہ ایسی شکل میں وہ فرشتہ نظر آیا، آپ کو اطمینان ہوا، چلو بھی اب تو کم از کم مسئلے کا حل ہوگا، واپس آئے اور واپس آ کر آپ کو جس طرح پہلی مرتبہ بخار آ گیا تھا، پہلی وہی بے بخار، ہر مرتبہ اسی طرح آپ کو بخار آتا تھا، وہ فرشتہ دیکھنے کے بعد آپ چادر اوڑھ کر لیتے ہوئے آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھے ہوئے نبی، ایک چادر اوڑھے، مزمل کمبل اوڑھے ہوئے، مدثر چادر اوڑھے ہوئے، چادر اوڑھے ہوئے نبی۔ علماء کیا فرماتے ہیں، رات کو کمبل اوڑھتے ہیں، دن میں چادر اوڑھتے ہیں، تو پتہ چلا یہ وہی دن میں نازل ہوئی اور وہ وہی رات میں نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات میں وہی ہے تو آگے بھی رات کا مضمون ہے، اور یہ دن کی وہی ہے، آگے محنت کا مضمون ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، یہ دن کی وہی ہے، اور اللہ نے اشارہ کر رہا ہے اب دن آپ چادر ہٹا دیجئے، بس فریش ہو جائیے، قم فانذر، اب نکلیے باہر، آپ کو اس وقت نصاب مل گیا ہے، اللہ کا نام لینا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور ان تمام لوگوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ قم فانذر، ڈرائیے ان لوگوں کو آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، اللہ کی ناراضگی کے بارے میں، غضب کے بارے میں، جہنم کے بارے میں ڈرائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا گیا، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، دن میں آپ جا رہے ہیں پڑھانے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، داعی بن کر، کپڑے صاف ستھرا پہن لیجیے۔ علماء نے اس کی بہت لمبی تشریح فرمائی، ظاہری ترجمہ کپڑا صاف ستھرا پہن لیجیے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام اپنا پیغام لے کر نکلے۔ علماء یہاں سے نصاب مرتب کرتے ہیں۔ حضرت قاری محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ باندھوی، حضرت نے زبانی نصاب بنایا، زبانی نصاب، سنو بے غور سے، اور وہ زبانی نصاب کس کے لیے بنایا؟ سب کے لیے، کہ وہ زبانی نصاب میں سب سے پہلے حضرت نے فرمایا کچھ چیزیں ہیں جو دیکھ کر پڑھنے اور پڑھانے کے نہیں ہوتے، زبانی سیکھنے کے ہوتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبانی پہلے سکھایا کرتے تھے صحابہ کو۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بچے کو الف با تا سا دیکھ کر پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ علماء نے اس کا بھی استدلال فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی نصاب بنایا، اور اللہ نے
حضرت آدم کو جو پڑھایا وہ تصویروں کے ساتھ پڑھایا، تصویروں کے ساتھ. اسماء کلھا، تمام کے نام اللہ نے پڑھائے، لیکن کیسے پڑھائے؟ ہر چیز کو دکھا دکھا کر پڑھایا. اے آدم جی یہ برتن ہے، یہ چمچ ہے، یہ لوٹا ہے، یہ مصلا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. حدیث پاک میں ہے حتی القصعۃ والقصیع وحتی الفصعۃ والفصیع. چھوٹا برتن، چھوٹے چھوٹے کھلونے، اس کا کیا نام ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کو بھی بتایا حضرت آدم علیہ السلام، وہ بھی بتایا اللہ نے آدم علیہ السلام کو چھوٹے چھوٹے برتنوں کے نام کیا ہوتے ہیں، بڑے بڑے دیگوں کے کیا نام ہوتے ہیں. ہم لوگ کیا، چمچا کو تو بڑا، چمچی کو تو چھوٹا، دیگچا کو تو بڑا، دیگچی کو تو چھوٹا، اتنا بولتے ہم لوگ. لوٹا بڑا، لوٹا، لوٹی کو تو لوٹی لاؤ، تو لوگ بنا لیتے ہیں اپنے اپنے اعتبار سے. اللہ نے یہ بھی سکھایا. تو علماء کہتے ہیں یہودیوں نے، نصارہ نے یہ ترتیب اختیار کر دی، اور آج بچوں کو ایل کے جی، یو کے جی، نرسری کو پہلے تصویر بتاتے ہیں ایپل کی، ایپل سکھاتے ہیں، بال بتاتے ہیں، بال سکھاتے ہیں، کیٹ بتاتے ہیں، کیٹ سکھاتے ہیں، ریٹ بتاتے ہیں، ریٹ سکھاتے ہیں. عربی تصویریں بتا بتا کر جو پڑھائی جاتی ہے، یہ آدم علیہ السلام کو جو پڑھائے تھے وہ ترتیب ہے وہ. اسی لیے علماء کیا کہتے ہیں، بھئی آپ اگر بچوں کو پڑھاتے ہو تو چنانچہ عربی میں بھی کچھ کتابیں ماشاءاللہ آ گئی چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھانے کے لیے. یہ پڑھانا مقصود ہے، ایپل سکھا دیا. بی پڑھانا مقصود ہے، بال سکھا دیا. سی پڑھانا مقصود ہے، کیا سکھا دیا؟ عربی سی سے کیٹ سکھا دیا. سکھا دیا نہیں سکھا دیا؟ اب یہاں کرنا کیا چاہیے؟ الف سے اللہ سکھایا کرو، با سے بسم اللہ سکھایا کرو، تا سے توبہ سکھایا کرو، سا سے ثواب سکھایا کرو. لفظ پڑھائیے، سکھائے جملہ دو. الف سے اللہ کو پہچان، با سے بڑوں کا کہنا مان، تا سے توبہ کری انسان. سکھایا کرتے تھے. پڑھاتے ہی ایک حرف، اس کے ساتھ ایک نصیحت ہو جاتی تھی. لیکن آج جیسا جیسا فارورڈ ہو رہا ہے ویسے ویسے بیکورڈ بھی ہو رہا ہے. پہلے لوگ مکتب میں پڑھتے تھے، جیسے گجرات وغیرہ میں پالنپور کے علاقے میں ہم لوگوں کا سفر ہوا. وہاں ہم نے عجیب بات دیکھی کہ بچہ پڑھتے 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 قرآن پاک کا حافظ بھی ہو رہا ہے، عالم بھی ہو رہا ہے، اسکول بھی پڑھ رہا ہے. کیوں؟ انہوں نے سلیبس ہی ایسا بنا دیا. اسکول کا سلیبس کس کے ساتھ؟ بھئی دنیا کی پڑھائی کے ساتھ. دنیا کی پڑھائی 4 پیریڈ پڑھو، دین کی پڑھائی 4 پیریڈ پڑھو، 8 پیریڈ کی گھنٹی. اور ہم دنیا کی پڑھائی میں تو گریجویٹ رہیں گے اور دین کی پڑھائی میں الٹریٹ رہیں گے. دنیا کی پڑھائی میں گریجویٹ اور دین کی پڑھائی میں الٹریٹ. کچھ نہیں معلوم. بڑے بڑے منسٹروں کا امتحان ہوا، بڑے بڑے منسٹروں کا. کس کا امتحان ہوا؟ سورہ فاتحہ کا. 3 آیت ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکی. بڑے بڑے منسٹر، بڑے بڑے عہدیدار، بڑے بڑے نام لیوا. مجھے بڑی خوشی ہوئی، ایک جج ہمارے سابق جج ہیں کرناٹک کے، ان سے ملاقات ہوئی. ایسی بہترین اردو بول رہے تھے. میں نے کہا بھئی آپ کی اردو اتنی اچھی ہے، اکثر انگریزی دانوں کی اردو اچھی نہیں ہوتی، آپ کی اتنی اچھی اردو کیسے ہو گئی؟ تو وہ کہنے لگے میرے والد چاہے ہم کتنے بڑے گریجویٹ کیوں نہ ہو جائیں، گھر کے اندر انگریزی جملہ استعمال کرنا منع تھا. میرے والد وہ کہتے تھے، جج ہیں وہ سابق، وہ کہتے تھے مجھے یہاں وہاں، میرے پورے بھائی بڑے بڑے پوسٹ میں رہتے ہیں، فلاں جگہ کا وہ کلیکٹر ہے، یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن سب کی اردو اچھی ہے. میرے والد کی نصیحت، انگریزی بولو تو انگریزی ماحول میں،
گھر کو آنے کے بعد سب کے سب اردو بولو گے، یہاں تک کہ ٹائم کیا ہے، میری واچ کہاں، یہ بولنا بھی منع تھا، میری گھڑی کہاں، وقت کیا ہو رہا ہے، اسپون نہیں، چمچی کہاں ہے، ہرگز اس بات کا ہمارے والد صاحب نے شرط لگا دی کہ گھر کے اندر کوئی انگریزی نہیں بولے گا، اور آج کل تو ہمارے یہاں ماحول ہے انگریز بننے کا، پڑھے ہیں سیکنڈ کلاس اور انگریزی بولتے ہیں، ڈھنگ سے نعرہ بننے نہیں آتا، انگریزی میں بات کرنا شروع کر دیے، یہاں بچی کے پاس بھی انگریزی، بیوی کے پاس بھی انگریزی، باہر بھی انگریزی، اور انگریزی بول کر فخر محسوس کرنے لگتے ہیں، کرو باہر کرو فخر، اندر نہیں، تم مسلمان ہو، اردو داں ہو تو گھر کے اندر اردو بولا کرو، اور ہمارے بنگلور کی اردو تو میت کی اردو، جنازے کی اردو، ایسی غلیظ اردو بولتے ہیں، ایسی غلیظ اردو، اس اردو کو اردو کہنا اردو کی شان کے خلاف ہے، اردو بولتے ہیں، گھر میں جو ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں اردو ہے، ایسی بیکار اور دہریہ زبان۔ ایک مرتبہ ہم لوگ پہنچے ایک جگہ جہاں پر جماعتوں کا لکھنؤ کی قریب کا علاقہ تھا، آپس میں گفتگو کر رہی تھی جماعت کے ساتھی، تو ہمارے ساتھی ایک ساتھی آئے ملنے کے لیے، کہنے لگے کہ مولانا جی آپ ایک اردو بولتے ہیں، بقیہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ میں نہیں، یہ بھی اردو ہی بولتے ہیں، یہ اردو بولتے ہیں، یہ اردو بولتے ہیں، کہا جی ہاں اردو، نہیں یہ جو انہوں نے کہا نوے، ایسا نوے کیا چیز ہے، نوے کہنا چاہتے ہیں، یہ ان کی زبان، انہوں نے یہ کچھ جملے کریٹڈ، یہ کریٹرز ہیں، نوے کا مطلب ہوتا ہے بھائی ایسا نوے تو اردو تو ہے نہیں، اردو کا جنازہ ہے، اردو کی میت ہے وہ، ہم خود اپنی اردو اتنا بگاڑ لیے، ہماری اردو ہی نہیں رہی، ہماری اردو مر گئی، ہماری اردو ختم ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھی جنازہ وہاں نکلا، جنازہ یہاں نکلا، بے سکرات میں تو یہاں آ رہا ہے، اس لیے اکثر لوگ، جب میں کل ایک جگہ پر بات کر رہا تھا، کہنے لگے مولانا اور ذرا آسان اردو میں بولو، اور آسان اردو نہیں، اور آسان کیا بولوں بھائی، اور آسان میں کیسے بولوں، اور آسان کو تو کناڈا میں بولنا، اور آسان کو تو انگریزی میں بولنا، اور آسان میں کیسے بولوں، ان کو محسوس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، محسوس، عربی آپ کو کیا محسوس ہوا، محسوس کا تو کیا، فیلنگز، تو گدھا ہے مسلمان ہے، محسوس سمجھ میں نہیں آتا، محسوس کا احساس نہیں ہوا تو انہیں کیا مسلمان۔ میں بول رہا تھا بھائی آپ حضرات افطار کہاں کرتے ہیں، افطار کا تو کیا، فاسٹنگ، ہاں جی، لا حول، مسلمان آج کا جی تمہیں لوگ مسلمان آج کی نہیں کونتی بھی اور کی ڈاؤٹ ہو رہا ہے، افطار نہیں جانتے، سحری نہیں جانتے، آپ کو سحری کا ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے، افطاری کا ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے، احساس کا ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے، قدر کرو کو تو کیا مولانا، قدر کرو کو تو کیا نہیں معلوم، انگریزی میں بولنا پڑ رہا ہے، یہ کیوں ہوا؟ جیسے میں آسٹریلیا میں عرب لوگوں کے سامنے عربی میں گفتگو کر رہا ہوں، بازو ان کا دادا بیٹھا ہوا ہے، پورا خاندان عرب، اسی کا بیٹا، اسی کا پوترا، اسی کا نواسا، پردے میں اس کے نواسی، اس کے بچیاں سب بیٹھی ہوئی ہیں، عربی میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن بازو اس کا دادا اور اس کا باپ بیٹھ کر انگریزی میں ترجمہ کر رہے ہیں،
مولانا معاف کرنا، ہمارے یہاں عربی بول چال چھوڑنے کی وجہ سے، عرب ہونے کے باوجود ہم عربی بھول گئے، عرب ہیں عربی بھول گئے۔ اسی طرح ہم لوگ اردو دان ہیں، نہ اردو پڑھنا جانتے ہیں نہ اردو لکھنا جانتے ہیں۔ اردو کا کنٹریبیوشن بورڈ ہے کیا دکھاؤ؟ جتنا حیدرآباد وغیرہ میں ہم اردو، ہندو حیدرآباد کے ہندو اردو پڑھتے ہیں، حیدرآباد کے ہندو اردو لکھتے ہیں، حیدرآباد کے پنڈت پجاری اردو لکھتا ہے، اردو پڑھتا ہے، اردو کے اشعار بناتا ہے، اردو میں شعر شاعری کرتا ہے۔ کتنے ایسے غیر ہیں جو اردو کے شعراء ہیں۔ ہم بھی ہیں، اپنے گھر کے اندر اردو نہیں بولتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ قرآن جو میں نے کہا پڑھو، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا پڑھایا؟ سب سے پہلے حضور نے توحید پڑھائی۔ اللہ ایک ہونا سیکھو، اللہ ایک ہے، اغیار سے اللہ پاک ہے، اغیار اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ اس پیغام کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یا ایھا المدثر کے بعد پورے امت کے سامنے پھیلایا۔ اور عربی میں علماء کہتے ہیں بلسان عربی فصیح مبین، اللہ نے قرآن پاک عربی میں نازل کیا تاکہ مسلمانوں کی اپنی ایک شان باقی رہے۔ تو میں آج کرنا چاہتا ہوں، پڑھو ضرور پڑھو، بچوں کو تصویریں دکھا کر پڑھایا کرو، بچوں کو اورل پڑھایا کرو۔ تم بھی جب پڑھنا ان پڑھ ہو کوئی بات نہیں، ان پڑھ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، ان پڑھ ہو گئے کوئی بات نہیں، لیکن اب تو پڑھ سکتے ہو، علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ میں بڑا ہو گیا، کتنا بڑا ہوئے تو بھی علم سیکھ سکتے ہیں۔ ابھی میں اعتکاف میں تھا، اعتکاف میں 30 پر 2 بزرگوں کو میں نے روحانی قاعدہ پڑھا ہے۔ کتنے؟ 32 بزرگان دین، عمر رسیدہ لوگ۔ میں نے کہا بھی قرآن پڑھنا ہی نہیں پڑھنا، پڑھنا ہاں، اگر تم الف با تا پڑھتے پڑھتے مر بھی گئے، اللہ حشر کے میدان میں تمہیں قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ شرمنے کی کیا بات ہے؟ خالی بازوں کا قرآن اٹھا کو دل سے گھٹے دبا کو پکڑ رکھ ڈال، کیا کر بولے ہو تو برکت حاصل ہو گئی، بس جانا دبا کو پھر ڈالنا، جانا دبا کو پھر ڈالنا، کیا ابھی قرآن منتقل ہو گیا؟ بعض لوگ کیا کرتی، یاسین شریف روزانہ کھولتی، کھول ڈالو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باہر دیکھنے والا کیا قرآن پڑھ رہا سو، کیا کہتے عزت بچانے کے وجہ سے پڑھ رہا سنے، میری عزت نہیں جانا، قرآن نہیں پڑھے میں پڑھنے والا۔ تو اس لیے جب پارہ تقسیم کرتے ہیں کسی کے انتقال پر تو سب لوگ پارہ لے لیتے، آپ دیکھیے پڑھنے والا بھی لے لیتا، نہیں پڑھنے والا بھی لے لیتا۔ لے لیتا کیا کرتا؟ اب انہوں کیا سمجھتی، ماشاءاللہ کیا بھی ان کو فاسٹ پڑھ رہے سے ان کو اندر بعض لوگ کھڑے کو جائی کیا آج نہیں بگاڑ رہے سو، کیا پڑھ رہے ذرا دکھاؤ، چھپ کے بیٹھ رہا قرآن سب دیکھ رہی مجھے، خاموش۔ بابا کا انتقال ہو گیا، یاسین شریف ہاتھ میں موجود ہے، یہ دلندر کو پڑھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا۔ کتنی افسوس کی بات، ارے قرآن پر عمل دور کی بات ہے بھائی، قرآن سمجھنا دور کی بات، قرآن پڑھنا نہیں آتا، کل اللہ کو ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ حشر کے میدان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکایت ہوگی، یا اللہ یہ قوم کون ہے جانتے ہیں؟ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا، قرآن کو ان لوگوں نے اپنے سے دور کر دیا، قرآن پڑھنے پڑھانے کا تصور میں بھی ان کے خیال میں بھی نہیں آیا۔ رمضان جیسا مقدس مہینہ گزرا ہے، ذرا برابر چلو بھئی اتنے حفاظ ہیں، اتنے علماء، ایک زمانہ تھا پورے گاؤں میں ایک عالم، پورے بستی میں ایک عالم۔ ہمارے بنگلور کا قصہ، 40 سال پہلے علماء کی تعداد کتنی تھی؟ 30 سال پہلے کتنی تھی؟ 20 سال پہلے کتنی تھی؟ اب کتنی ہے؟
40 سال پہلے 30 سال پہلے اللہ ماشاءاللہ کوئی مکمل عالم رہے تو بنگلور میں زیادہ زیادہ 10 مکمل عالم تھے بس. کتنے؟ مدارس کے پڑھانے والے بقیہ سب حفاظ. اکثر مساجد میں حافظ صاحبان نمازیں پڑھاتے تھے، اور بعض مساجد میں اکثر مساجد میں آدھے حافظاں، پو حافظ. اگر کسی کو امپرا یاد ہو گیا وہ، کسی کو 20 سورہ یاد ہے وہ آ کر پڑھاتے تھے. اور میں خود جانتا ہوں اچھی طرح کہ ہمارے کنبار پیٹ میں ایک بڑا مجمع یوپی سے آ کر اترتا تھا، 100 200 300 کا. کیوں؟ مساجد میں حفاظ تقسیم ہونے کے لیے. کانپور عبدالجبار صاحب تھے، وہ بیچارے انتظام کرتے تھے اور سب لوگوں کو تقسیم کرتے تھے. اور اس زمانے میں تمام حافظاں کون تو بھی ایک جنا اللہ اکبر کیا بتاؤں میں، ایسا ہے. انہوں نے بیٹھ کو قرات سے قرآن پڑھ لے گئی. 2 جنے آتے ہیں ہمارے مسجد کے، ایک حافظ صاحب ہونا با ہلو انہوں سر کھجا لے کو پھر 300. ان کی آواز اچھی ہے نہیں پرواہ نہیں، پھر ذرا وہاں جا کے سنیں گے. انہیں بھی قرات کر لے بیٹھے رہتی وہاں جا. ان سے ذرہ پرواہ نہیں بھائی نو، ذرہ ہلو وہاں جا کے 300. ان کی ذرہ اس سے بھی ذرا اچھی ہے نہیں. ان کی برابر نہیں بڑھے تھو. اب انہیں لوگ پھر کو یہ دلیندروں کو کیا معلوم، انہوں علیب بات کیا بھی پڑھ کو نہیں. آوازاں دیکھ 300، مٹ دیکھ 300، مٹ دیکھ کر پھرتے ہوئے طے کر 300. ان کو طے کریں گے. باجا کو مولانا حافظ صاحب علیہ السلام مولانا ہماری مسجد پارکنگ کی طرح پڑھے. جی کیا آپ کے یہاں ماہانہ نصاب ہے، نظام ہے؟ نہیں ہمارے یہاں صبح ناشتے میں یہ، شام کو وہ، ایسا ویسا، اور یہ سطح کریں گے. اچھا نہیں اتنا نہیں، اور ایک 5 بڑھائیں گے تو ہم آئیں گے. ایسا سو بھاؤ تاؤ چلتا تھا کمار پیٹ کی مسجد میں. عربی پرانے لوگ جانتے نہیں جانتے. سب سے پہلے تو میں لوگ تب تراویح پڑھتے تھے کیا؟ 25-30 سال پہلے بھاؤ تاؤ چلتا تھا. اور جو لوگ آخری روزے تک بھی طے ہوتے تھے، دور دور پورے بنگلور کے حفاظ کوئی نہیں تھے الا ماشاءاللہ 300 400 500 600 مساجد میں ماشاءاللہ یوپی کے حفاظ آ کر تراویح پڑھاتے تھے بیچارے. اور ان لوگوں کا نظام بنا، کون سا نظام؟ 27 میں قرآن پاک ختم کرنے کا. نہیں انہوں کرے سو کئی کو بے جلدی گاؤں کو جانا، ہر ایک کی ٹکٹ بن جاتی تھی. 26ویں میں ختم کرو، 27 میں ٹکٹ لگا کر فوراً جا کر پہنچو، اپنے گاؤں میں عید مناؤ. 2 دن سفر میں لگتا تھا. انہوں رواج ڈال 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 اگر ہر جگہ پر 26ویں کو ختم، 26ویں کو ختم، 26ویں کو ختم. اب کیا یوپی والے پڑھا لیں گے نماز کہ 26ویں کیا ختم؟ 26ویں کو ختم کرنا. قرآن پاک کی 28 کو تراویح نہیں ہے، 29 کو تراویح نہیں ہے. ارے بھائی 26 یہ لوگوں کرے سو کام آئیے. 26ویں کو ختم کر ڈالنا مولانا کہ وہ چن کھانے کے واسطے 2 دن میں 2 دن چن کھانے کے واسطے. 26ویں کو کئی کو ختم، 29 کو کیوں نہیں؟ یہ غلیظ عادت ختم کرو آئندہ سے. تمام مساجد کا یہ نظام بننا چاہیے. 29 کو ختم، آرام سے پڑھو تراویح کیا ہو. اور آپ لوگ سب جانتے ہیں 26ویں کے بعد 27ویں تراویح میں کون بھی رہتی؟ کون رہتی؟ کتنے جنے رہتی؟ پورا مجمع ختم. پورا گناہ کس پر؟ میں تو کہتا ہوں جو لوگ اس پر زبردستی کرتے ہیں 26ویں کو ختم کرو. 26 ہمارے حضرات نہیں بولتے کون بھی 26 کو ختم کرتی ہیں کو. اور میں گیا تمل ناڈو میں، مجھے بڑا اچھا لگا، بڑا اچھا لگا. وہ کہنے لگے ہمارے مساجد میں جو بھی علماء کرام کی ذمہ داری پورا کرنے کی ہے ماہانہ، وہ ذمہ داری ہم رمضان کے شروع عشرے میں پورا کر دیتے ہیں تاکہ یہ 26ویں کا انتظار نہ رہے. اور پوری تراویح کب تک پڑھاتے ہیں؟ 29 تک پڑھاتے ہیں. تو اس لیے خیر بہرحال یہ تو رمضان کا عنوان رہا. اب رمضان تو گزر گیا نا، اب اس عنوان پر ہم توبہ کریں گے
آئندہ انشاءاللہ عزم کریں گے بھائی انشاءاللہ سب پڑھیں گے آئندہ 29 تک کے. دیکھو دم ختم ہو گیا, پڑھیں گے کیا ابھی 29 تک آئندہ؟ نیت کرو آئندہ بار یاد دلاؤ مجھے, رمضان سے پہلے اگر میں رہا تو زندہ بولو حضرت کو 29 تاریخ کا ذرا یاد دلاؤ نا, یاد دے بولیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا رمضان قرآن بہترین پڑھنے اور پڑھانے کا موسم, وہ موسم میں ہم لوگ نہیں پڑھے. تو اس لیے رمضان مبارک کے بعد رمضان میں احساس دلایا جاتا ہے قرآن پڑھو 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 پڑھو, اور پھر شوال سے مدارس شروع کرتے ہیں تاکہ جن لوگوں کو رمضان میں قرآن پڑھنے کا احساس ہوا وہ سب شوال میں داخلہ لیں اور مدرسے میں تعلیم حاصل کریں. اور میں تو کہتا ہوں پورا مجمع چھوٹے بچوں کے پیچھے پڑے رہتا ہے, پورے پڑھنا وہ بکرا گھسیٹ لگاتا, بکرے گھسیٹ لگانا انہیں گھسیٹ لگاتا, انہیں روتا چیختا چلاتا بچہ, اور ارے حضرت کے پاس بتاتا ہوں کیا حضرت کا جلاد دے, حضرت کی کیا جیو نو, حضرت قرآن پڑھنے بیٹھ کے نہیں سو, نہیں تمہارے بچوں کو مارنے توڑنے بیٹھی نہیں سو, تمہیں لوگ حضرت کو خراب کرے سو. آنا حضرت ایک دو لگاؤ حضرت سے, امی کی بات سنتا نہیں, 4 لگاؤ حضرت سے, ابا کی بات سنتا نہیں, 6 لگاؤ حضرت سے, باہر چھنکھالی کرتے رہتا. حضرت کو شکایت کر اب حضرت کیا کرے, اب ایک آتی بھی کرنا کو تو کرنا بول کر بیچارے 2-3 لگا ڈالتی. اور بدنام کون ہوتی ہے سو حضرت, حضرت مار ڈالے حضرت مار ڈالے حضرت مار ڈالے. تمہیں کیا جی مارو بولے سو. میرے پاس ایک جنا حضرت اس کی میت ڈال ڈالو بتے, کیا اسرائیل نہیں کیا ذکر میں اسرائیل نہیں, اس کی میت ڈالنے کا واسطے, اس کی میت ڈال ڈالو بولے تو کیا مطلب اس کا؟ بے حضرت کیا دکھ رہی تم لوگوں کو؟ بھئی ہم لوگ سبق میں اگر غفلت کرتا ہے تو تنبیہ الغافلین استعمال کرتے ہیں, وہ بھی لیمیٹڈ. تم لوگ اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. بچہ آیا پڑھ کر, میں ایک جگہ کی کارگزاری سن کر بڑی خوشی ہوئی, ابو کہنے لگے حضرت مجھے بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں کیا کرتا ہوں, میرا بچہ جب قرآن پڑھ کر آتا ہے میرے بچے کے لوگ بیٹھے ذرا بیٹے بیٹھ, کیا پڑھا حضرت ذرا پڑھے. اسے بھی معلوم نہیں, بابا کو الف بھی آتا نہیں با بھی آتا نہیں بول کو, اسے معلوم نہیں. انہیں آگے کیا پڑھا ہے حضرت ذرا پڑھے. انہیں الف پڑھا کرتے انہوں پڑھ لیتی اس الف الف الف, انہیں بول رہا با تو انہوں پڑھ لیتی جلدی با با با, اور ایک بار پڑھ بیٹے کیا یہ الف, انہیں الف کر کر سبق دہرا رہا ہے جو حضرت کے پاس سنایا. تو یہ شخص کیا کرتے ہیں, وہ پڑھ لیتے ہیں. کیا پڑھ لیتے ہیں؟ جو انہوں نے پڑھایا وہ سب پڑھ لیتے ہیں. تو وہ کہنے لگے الحمدللہ میرے بچے کا جب قرآن ختم ہوا میرا بھی قرآن ختم ہو گیا. اور میرا استاد کون؟ میرا بچہ. کیوں؟ اتنا پرفیکٹ حضرت کے پاس سبق سنا کر آیا کرتا تھا. جو سبق وہ سنا کر آتا تھا وہ سبق میں سنتا تھا اور سیکھ لیتا تھا. تو یہ دن فرق میں میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ قرآن پاک شروع کیا, میں بھی قرآن پاک شروع کیا. الحمدللہ ہم دونوں کا قرآن سیکھتے سکھاتے سیکھتے سکھاتے سیکھتے سکھاتے مکمل ہو گیا. پڑھنے والے ایسے بھی پڑھتے ہیں. ایک جگہ ہم لوگ گلبرگہ 80 بچیاں پڑھتی ہیں ایک مدرسے میں. تو وہ کہنے لگے اللہ کا فضل ہے ہماری 80 کے 80 بچیاں 80 مکاتب کی استادنیاں ہیں. پوچھا کیسے؟ کہا یہ سب گھر کو واپس جاتے ہیں, گھر کو جا کر اپنی ماں کو بلاتے ہیں, اپنی بہن کو بلاتے ہیں, اپنی خالہ کو بلاتے ہیں, اپنی نانی کو بلاتے ہیں. بلا کر بٹھا کر 5-6 خواتین کو قرآن جو انہوں نے پڑھا اور سنایا اپنے استادنی کے سامنے, معلمہ کے سامنے, وہ پورا اپنی ماں کو, اپنی بہن کو, اپنے خالہ کو, اپنی نانی کو, اپنی دادی کو پڑھاتے ہیں. اللہ کا فضل ہے مولانا آج جو جلسہ ہے وہ 80 بچیوں کا نہیں 80 مکاتب کا کریں گے انشاءاللہ. میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں, تو جو بھی بچے ہمارے پڑھنے آ رہے ہیں ان سے بھی تمہیں پڑھ سکتی ہیں, پڑھنا چاہے تو پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ دن دور نہیں انشاءاللہ آئے گا. یہاں میں جیسے پہلے بھی بتایا ایک بڑی خوشی ہوئی, ایک جلسے میں گیا میں, وہاں سب سے پہلے وہاں کے سیکریٹری صاحب آ کر سب سے پہلے ختم قرآن کی سند لیے. کہنے لگے جس وقت میں مدرسے کی ترغیب دے رہا تھا مولانا حقیقت یہ ہے کہ میں دل میں رو رہا تھا
تو بھی تو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے، تو بھی تو قرآن سیکھا ہوا نہیں ہے، تو اپنے بچے کو مدرسے کو نہ جانے پر مار رہا ہے، کل اللہ تجھے مارے گا۔ تو کس منہ سے مار رہا تھا؟ تو کیا پڑھا؟ تو کیا سیکھا؟ تیرے بچے کو جو دعائیں آ رہی ہو تو تجھے آتی ہیں، تیرے بچے کو جو آداب معلوم ہو تجھے معلوم، جو تیرے بچے کو جو دینیات معلوم ہو تجھے معلوم، تو بالکل صفر۔ میرے دل نے ملامت کی اور اسی دن میں نے اپنے استاد کے پاس داخلہ لیا، اور اللہ کا فضل ہے آج میرا بھی قرآن ختم ہوا ہے، میں بھی امتحان دیا اور میں بھی سند لے رہا ہوں۔ تو سب لیں گے انشاءاللہ؟ تو سب ساتھی، خالی یہ بچوں کا مکتب چھوڑو، وہ تو چلتا رہے گا، جب بھی روز دینیات تو چلتے رہتے ہیں، بڑے شروع کرو۔ ہم سب مکلف ہو چکے ہیں، بڑے لوگوں میں ایک بڑا مجمع ہے جن لوگوں نے اب تک قرآن شروع نہیں کیا، قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں جانتے، وہ لوگ انشاءاللہ داخلہ لیں۔ تعلیم بالغان الحمدللہ چل رہا ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ داخلہ لیں۔ جس طرح چھوٹے بچوں کے کئی حصے ہیں، ویسے انشاءاللہ عشاء کے بعد، فجر کے بعد تعلیم بالغان کے 4 کلاس، 5 کلاس، 6 کلاس الحمدللہ شروع ہوں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے پورا ہمارا یشونت پور ایسا بدل جائے گا جیسے کہتے نہیں، پورے علاقے سے دلندراجی دور ہو جائے گی۔ کریں گے کیا انشاءاللہ؟ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم میں سریوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ مدرسہ شروع ہو چکا ہے، اتوار سے داخلے بھی شروع ہو گئے ہیں، چھوٹے بچوں کا حفظ کا اور مولی کورس کا۔ جو یہاں پر اپنے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخلہ کرانا چاہتے ہیں وہ تشریف لائیں اور داخلہ کرائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔